अस्सलामु अलैकुम सामईन और नाज़रीन, इन्फो विद अनम में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। मज़ीद नावल सुनने के लिए, ख्वाब की ताबीर जानने के लिए और बहुत सारी दूसरी मालूमात के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो हमारी सबसे पहले हासिल कर सकें। मोहब्बत दिल पे दस्तक, किस्त नंबर 10, हिस्सा नंबर 2। वो ऐसा बंदा नहीं है। यकीन करें अनस भाई, इसने खुद मेरे सामने एतराफ़ किया था कि वो एक ऐसी लड़की को पसंद करता है जो इसे पसंद नहीं करती। और हाँ, इसकी अलमारी के लॉकर में एक लड़की की तस्वीर मैंने अपनी आंखों से देखी थी और डायरी में शेर भी लिखे हुए थे। जोहा ने अब के कुछ भी नहीं छुपाया था। वो इस लोग से रहाई चाहती थी जो मंगनी की सूरत में इसके गले में डाला जाने वाला था। तुम्हारा दिमाग तो नहीं चल गया जुई? लड़की की तस्वीर, वो भी मुईद के पास? अनस इसे मशकूक नजरों से देख रहा था और ये जो जोहा अव्वल रोज ही से जानती थी कि मुईद को रद्द करने के लिए बहुत सी हिम्मत और लामहदूद दलाइल का होना बेहद जरूरी है, वरना तो इस घर में सभी इसे फरिश्ता मानते थे। आप खुद जाकर देख लें, वो बड़े तहम्मुल से बोली थी। तुम्हें कैसे पता चला इस बात का? आपकी मंगनी के फंक्शन की तस्वीरें ढूंढते ढूंढते मैंने इसका लॉकर चेक किया तो वहीं पर वो डायरी पड़ी हुई थी और तस्वीर भी। वो बोली, मगर ये हकीकत बताने की गलती बिल्कुल नहीं की कि वो तस्वीर इसने नहीं देखी थी। अगर वो किसी को पसंद करता है तो फिर इसे तुम्हारा प्रपोजल मंजूर करने की क्या जरूरत थी? वो खुद गुलामी के इस अंदाज में कह रहा था, अंदाज से हद दर्जा बेयकीनी आया थी। सारे बदले एक ही बार चुकाने का इरादा होगा मौसूफ का। जोहा वो मुतमईन थी मगर अनस ने इसे झाड़ दिया। बको मत, वो ऐसा बंदा नहीं है। सॉरी, इसने दांतों तले जुबान दबा ली। तो ये वजह थी इस मंगनी से इनकार की? अनस पूछ रहा था। इसने कुछ कहे बगैर मसलूमियत से सर झुका दिया। वगरना दिल तो हमारे खुशी के दुगनी दौड़ में दौड़ रहा था। ओके, मैं देख लेता हूँ, बल्कि मैं मुईद से भी साफ लफ्जों में पूछूंगा। अगर मुझे भी ऐसा शुबा हुआ कि वो महज अम्मी की बात रखने की खातिर इस रिश्ते पर हामी भर रहा है तो मैं सिरे से बात खत्म करा दूंगा। लेकिन अगर ऐसा कुछ भी ना हुआ, ये सब तुम्हारा वहम हुआ, तो फिर तुम इनकार की पोजीशन में नहीं होगी। वो संजीदगी से कह रहा था। जोहा खिल उठी। उसे 100% यकीन था कि मुईद के की तलाशी के बाद किसी लड़की ही की तस्वीर बरामद होगी। बिल्कुल, फिर तो जो आप लोगों का फैसला होगा वही मेरा। इसने बड़ी फरमाबरदारी का मुजाहरा किया था। ओके, अब तुम जाओ, बाकी सारा मामला मैं देख लूंगा। अनस ने इसे फारिग किया तो वो बखुशी वहां से भागी थी। इसकी तेजी पर चाय लेकर आती नगीन हॉल गई। या अल्लाही, इसको क्या हुआ है? शुक्र है कि आपकी चाय आज ही की तारीख में तैयार हो गई। अनस ने इसे देखते हुए खुश दिलाना तंज किया, जिसे हस्बे आदत वो मुस्कुराकर नजरअंदाज कर गई। पहला घूंट बढ़ते ही अनस ने मुंह बनाया था। ईमान से निगी, जितनी देर लगाकर चाय बनाती हो उतनी ही बुरी भी बनाती हो। कभी तो तारीफ कर दिया करें। दिल लगा के बनाई है मैंने। कभी ध्यान लगा के बनाओ तब तो बने ना तारीफ के काबिल। चीनी इतनी ज्यादा है कि अच्छे खासे तंदुरुस्त बंदे को शुगर हो जाए। हमेशा गलत कामों में दिल लगाती हो, वो मुतासफाना अंदाज में कह रहा था। आपने तो कसम खा रखी है कि मेरे काम से खुश नहीं होंगे। अभी खाने पर भी सिर्फ आप ही ने मेरी तारीफ नहीं की, वरना सभी ने मेरी बनाई हुई चिकन जलफ्रेजी बड़े शौक से खाई है। नगीन ने दुखे दिल के साथ शिकवा किया तो वो लगी लिपेटी रखे बगैर बोला, वो सब रवादारी में खा रहे हैं, वरना जितना नमक मेरी प्लेट में था, उफ, लग रहा था नमक की कान हमारे घर में ही दरियाफ्त हो गई है। पता नहीं किस बात का बदला ले रही हो मुझसे। कोई नहीं, बाकी सबकी प्लेटों में नमक बिल्कुल ठीक था। वो कहकर खुद ही दांतों तले जुबान दबा गई थी। अनस ने हैरान होकर इसे देखा तो जल्दी से बोली, मेरा मतलब है कि बाकी सब भी तो तारीफ ही कर रहे थे। आप भी खामोशी से खा लेते तो मेरा दिल बढ़ जाता। एक और बेवकूफ़ी, दिल का बढ़ जाना भी एक बीमारी है मोहतरमा। यू आर टोटली अनरोमांटिक। वो सख्त खामोश था, वो सख्त मायूस था। नगीन ज़िद हो गई, आप मुझे ये दिल का रोग लगाकर ही रहेंगे। अनस बेसाख्ता हंस दिया। मरी की बजाय इनका पड़ाव अयूबिया में पड़ा था। असद ने यहाँ बहुत ज़बरदस्त लोकेशन देखी है जो कि हमारी ऐड के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, याले ने अपने फोटोग्राफर का हवाला देते हुए बताया था। सभी लोग अपने गाड़ी में थे जबकि याले और सबा नौफल के साथ इसकी गाड़ी में थी। भाई हमारा क्या है, अब तो तुम्हारे रहमो करम पर है, जहाँ जी चाहे ले जाओ। नौफल ने कुछ दिलाना मायनी खेसी से कहा तो याले का कहा सबा को सनसना गया। और अब यहाँ में पहुंचकर भी वो दोनों का अंदाज बोल नहीं पा रही थी। पहले मरी का खूबसूरत सफर और अब यूबिया की खूबसूरत वादी। बारिश अभी थोड़ी देर पहले ही थमी थी। बादलों ने सूरज को ढांपकर वादी में शाम का सा समा पैदा कर दिया था, मगर इसे कोई भी खूबसूरती नहीं बा रही थी। इसे कॉटेज में छोड़कर वो खुद कुछ फासले पर मौजूद होटल में चला गया, जहाँ सिर्फ यूनिट के लोग ही मौजूद थे, बल्कि याले अफरीदी भी रिहाइश पजीर थी और इसके साथ एक मॉडल गर्ल रायमा कमरा शेयर कर रही थी। नौफल अहमद के साथ एड में काम करने वाली थी। पता नहीं इस
एक हफ्ते में क्या क्या तमाशे देखने पड़ेंगे। वो कॉटेज से बाहर बरामदे में आ गई। जाली से सारा बरामदा कवर करके मजबूत जालीदार ही दरवाजा लगाया गया था। वहाँ बैठकर सामने सड़क पर नजर पड़ी तो वो लर्ज उठी और उल्टे कदम दौड़कर वापस कमरे में चली गई। मौसम की शिद्दत से इसे यूं बहुत खौफ आता था, जबकि बादलों का गरजना या बिजली का कड़कना। जोहा तो खूब इंजॉय करती थी, मगर सबा का तो दिल ही बंद हो जाता था। वो कंबल में घुसकर बारिश रुकने की दुआएं मांगती रही थी और सब इस बात पर हंस रहे थे। और यहाँ इसे शिद्दत से अपनी बेमायगी का एहसास हुआ था। इसे अनजान जगह पर तन्हा छोड़कर वो खुद बहुत मजे से अपनी याले अफरीदी के पास चला गया था। हो सकता है कि अपनी हालत का एहसास करके वो लौट आए। बाकी इसी वक्त दरवाजा खटखटाए जाने पर वो बुरी तरह चौंकी थी। जान कर देखा तो जालीदार बरामदे के पार नौफल खड़ा था। इसने दरवाजा खोल दिया, हाथों में थामे शॉपर्स। इसे थमाकर नौफल ने कुंडी लगाकर साथ ही ताला भी लगा दिया। सबा का दिल लड़ने लगा। ये क्यों लगाया है? अजनबी जगह पर इतनी एहतियात तो वाजिब है ना। तो जो कुंडी लगे होने के बावजूद आ जाए, वो घर ताले में नहीं आ सकता। सबा को इसकी मुनकत पे हैरत हुई थी। जवाबन वो इसकी बात नजरअंदाज करते हुए बोला, आप खाना निकालें, मुझे भूख लग रही है। सबा को सब कुछ बोल बाल कर एक गोना खुशी का एहसास हुआ कि वो याले के साथ खाना खाकर नहीं आया। बर्तन तो थे नहीं। इसने यूं ही बिस्तर पर अखबार बिछाकर बॉक्स खोल दिया। रोगनी नान, कबाब और बिरयानी के अलावा चटनी और सलाद था। वो हाथ धोकर बिस्तर पर आ बैठा। सबा हाथ धोकर आई तो वो यूं ही हाथ पर हाथ धरे बैठा था। वो झिझकते हुए इसके सामने आ बैठी। गलती हो गई, मुझे डिस्पोजेबल बर्तन में लाने चाहिए थे। वो इसे मुखातिब किए बगैर बोला तो सबा ने आमसे अंदाज में कहा, यूं भी तो खाया जा सकता है। ओके, शुरू करें। इसने कतरे तौक़ुफ़ के बाद कहते हुए इसे भी खाने की दावत दी तो वो झिझक सी गई। एक मेज पर सबके बीच बैठकर खाना खा लेना और बात थी, मगर यहाँ अजनबी से माहौल में बिल्कुल तन्हाई में नौफल के साथ अकेले बैठकर खाना खाने का अलग ही तजर्बा था। और वो इसकी तरफ तवज्जो दिए बगैर बड़ी रगबत से खाना खा रहा था, जैसे वहाँ बिल्कुल अकेला बैठा हो। लजीज खाने की पुरइश्तहाक महक मैदे पर असरअंदाज होने लगी तो वो भी शर्मो झिझक को बालाए ताक रखकर इसके साथ खाने में शरीक हो गई। अगर आपको चावल खाने हैं तो आप सलाद के पत्ते यूज कर सकती हैं, चम्मच तो है नहीं, वो संजीदगी से कह रहा था। खुद इसने बिरयानी की तरफ हाथ भी नहीं बढ़ाया था, शायद इसी के लिए लाया था। सबा के दिल में खुशगुमानी की हल्की सी रमक जागी थी। इसने सलाद का पत्ता आधा करके इसके साथ चावलों का निवाला बनाकर मुंह में रख लिया, जैसे कि रोटी के निवाले किसी भी खुश्क सालन के साथ बनाए जाते हैं। तो बगैर चम्मच के भी बिरयानी खाना एक आसान अमल बन गया। थोड़ी देर के बाद नौफल ने भी बिरयानी के चंद एक निवाले ऐसे ही लिए थे। खाने से फरागत पाकर सब कुछ समेटने के बाद वो यूं ही आकर कमरे में मौजूद वाहिद कुर्सी पर आ धंसी। नौफल बिस्तर पर कोहनी के बल नीम जर्रास किसी मैगजीन की वर्क गर्दानी कर रहा था। यूं ही सफ़ात पर नजर दौड़ाते हुए पुरसुकून अंदाज में बोला, देख लिया आपने यहाँ आके, कुछ भी फायदा नहीं हुआ। मैं आपको हर जगह तो साथ लेकर नहीं जा सकता ना। वो चंद लम्हों तक इसे देखती रही, फिर याद दहानी कराने वाले अंदाज में बोली, ये मेरी नहीं बल्कि अम्मी जी की ख्वाहिश थी कि मैं आपके साथ आऊँ। इनकार के 100 तरीके होते हैं अगर करना हो तो। बहुत जितलाता हुआ अंदाज था जिसने सबा जैसी ठंडे मिजाज की लड़की को सरतफा सुलगा दिया। तो आप ही इनकार कर देते, मैं ख्वाम का क्यों खुद को सबकी नजरों में बुरा बनाऊं? मैंने तो कहा था और सबके बीच कहा था, बाकी सब तो आपके जवाब पर मुनहसिर था। वो इसके सुर्ख होते चेहरे को नजर की गिरफ्त में लिए इत्मीनान से कह रहा था। वो चटक गई, तो मत लाते मुझे, आपकी मर्जी थी तभी मुझे साथ लाए हैं, वरना। वो एकदम से चुप हो गई। मारे गुस्से के मुंह से उल्टी ही बात निकली चली जा रही थी। वो यकलख्त ही मुस्कुराता हुआ सीधा हो बैठा। बहुत अच्छे, यानी मेरी मर्जी थी और अपने साथ अयूबिया की इस खूबसूरत वादी में लाने की, आपको यहाँ के चिप्पे चप्पे पर अपनी हसीन सबत करने के लिए, रोमांटिक मौसम एंजॉय करने के लिए। इंटरेस्टिंग। वो जैसे इसकी बात से लुत्फअंदोज हो रहा था। वो खज्जल सी होकर गुस्से में बोली, मैंने कभी ऐसी फजूल सोचे नहीं पाली। आप जिसके साथ आए हैं उसी के साथ अपना वक्त गुजारें। मैंने सिर्फ अम्मी की ख्वाहिश का मान रखा है, वगरना आप अपनी पसंदीदा हस्ती के साथ ही रहें। इसकी बात का कुछ भी जवाब दिए बगैर यूं ही मुस्कुराता हुआ कपड़े तब्दील करने के लिए उठ गया। तो वो बैठकर बादलों की हल्की हल्की गर्ज पर गौर करने लगी। वो कपड़े तब्दील करके आया तो वो यूं ही कुर्सी में धंसी हुई हाथों पर नजर जमाए बैठी थी। पहली ही नजर में तो नौफल को लगा शायद वो रो रही है, मगर जरा सा गौर करने पर इसे अंदाजा हुआ कि वो जेरे लब झुक कर बैठी है। अपने शाने जटाकर वो कमरे की वाहिद खिड़की के बट खोलने लगा, जिसमें जाली के साथ साथ पर्दा भी लगा हुआ था। ठंडी हवा के झोंके पल भर में कमरे की हवस समेट कर ले गए। आसमान को बादलों ने पूरी तरह ढांप लिया था। बादलों के गरजने के साथ साथ कहीं कहीं आसमान पर बिजली भी दिखाई दे रही थी। गहरी सांस खींचते हुए इसने मौसम की दिलफरेबी को जैसे खुद में समोना चाहा था और पलट कर बिस्तर की तरफ आ गया। और आपको मुराकबे से फुर्सत मिल गई तो बिस्तर पर आ जाएं। मैं लाइट ऑफ करना चाहता हूँ। मुझे सुबह के साथ जाले के साथ लोकेशन देखने भी जाना है। कलाई से घड़ी उतार कर तकिए के नीचे रखता वो तंदन कह रहा था और वो मजबूरन उसे उठना
اٹھنا پڑا۔ ہم لائٹ آن بھی تو رکھ سکتے ہیں۔ کچھ دیر پہلے کسی تندور تیسی کی بجائے اس کے لب و لہجے میں پھیکا پن تھا۔ نوفل کی اس کی طرف اٹھنے والی نظر بے ساختہ تھی۔ کیوں؟ ایسی کیا بے اعتباری ہو گئی ہے آپ کو؟ اس کا انداز 100% تو مسخرانہ تھا، مگر وہ پھر سے بولی، اجنبی جگہ ہے اور پھر بادل بھی گرج رہے ہیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ یہ تو نئی اطلاع ہے کہ آپ بھی کسی سے ڈرتی ہیں، چڑھ کر کہتے ہوئے وہ بستر پر دراز ہو گیا۔ کھڑکی تو بند کر دیں، صبا کو اعتراض ہوا تھا۔ کیا خبر پہاڑی موسم میں بجلی اسی راستے کمرے میں آ جاتی؟ طرح طرح کے وہم چھلاوا بن کر ڈراتے رہے تھے۔ یہاں ایسا کیا ہو رہا ہے جو کھڑکی بند کرنے کی ضرورت پیش آ گئی؟ وہ تلخی سے بولا تھا۔ صبا نے کچھ کہے بغیر آگے بڑھ کر کھڑکی کے پٹ بھیڑ دیے تھے۔ نوفل نے بیزار ہو کر تکیہ منہ پر رکھا اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ نئی جگہ کی اجنبیت اور تنہائی کا احساس تو تھا ہی، اس پر موسم کی شدت کا خوف سونے پر سہاگا ہو گیا تھا۔ نوفل تو کب کا سو بھی چکا تھا، مگر صبا کو بہت مشکل سے نیند آئی۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا جب بجلی کی زوردار کڑک سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ یقیناً موسم کی خرابی کے باعث بجلی جا چکی تھی۔ خوف سے اس کا دم گھٹنے لگا۔ اسی وقت بادل زور سے گرجے تو سرکش ہوا ایک دھماکے سے کھڑکی کے پٹ کھولتی پورے کمرے میں چکرانے لگی۔ ساتھ ہی آسمانی بجلی کی کڑک اور چمک نے لہجہ بھر کو پورا کمرہ روشن کر دیا۔ اپنی حلق سے نکلتی بے اختیارانہ چیخ کو وہ کسی طور پر بھی روک نہیں پائی تھی۔ نوفل ہڑبڑا کر جاگ اٹھا تھا، مگر غنودن صحن اور گپ اندھیرے کی وجہ سے کچھ اندازہ نہیں لگا پایا کہ اصل واقعہ کیا ہے۔ مگر اب کی بار بادل زور سے گڑگڑائے تو وہ اس کے بہت پاس چلی آئی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ وہ بہت خوف زدہ تھی، اس کا لرزتا کپکپاتا لمس نوفل کو حواس کی دنیا میں لانے کا باعث بنا تھا۔ بادل کے گرجتے ہی اس کے وجود کا جھٹکا لگا تھا تو وہ بے ارادہ بے اختیاری نوفل نے اس کے گرد بازو پھیلا کر جیسے اسے تسلی دی۔ لائٹ آن کر دینا پلیز، وہ گھبرا کر رو رہی تھی۔ وہ گھبرا کر رو دی تھی۔ پہاڑی علاقے کی یہ رات واقعی بہت طوفانی اور بھیانک تھی۔ بادلوں کی گڑگڑاہٹ کے ساتھ محبت کی کڑیاں چٹکتی محسوس ہو رہی تھی اور آسمانی بجلی خوفناک کڑک کے ساتھ لپک کر جیسے کھڑکی کے راستے کمرے میں گھسی چلی آ رہی تھی۔ خود نوفل نے بھی ایسا شدید موسم پہلی بار دیکھا تھا، مگر فی الحال موسم کی شدت، بادلوں کی گرج یا بجلی کی چمک کچھ بھی اس کے خیال میں نہیں تھی۔ اس کی دھڑکنیں اس پل کسی اور کی دھڑکنوں کی ہم آہنگ تھیں اور خیالات کا تانتا کسی کی بے ترتیب سانسوں سے الجھ رہا تھا۔ اسے ہر پل ٹکرانے والی، اسے مجبوری اور جبر کا نام دینے والی اس وقت اس کے بے حد نزدیک بے دست و پا مدد کی طالب تھی۔ انہی غربتوں کے کبھی نوفل احمد نے سپنے دیکھے تھے۔ نوفل کا دل پل بھر میں اوب گیا تھا۔ یہ وہ قرب تو نہیں تھا جو مشام جاں کو معطر کر کے صدیوں کی تشنگی کو مٹا دیتا۔ یہ وہ قربت تو نہیں تھی جو منوتوں کا فرق مٹا کر محبوب اور محبت کو ہمیشہ کے لیے ایک اٹوٹ بندھن میں باندھ دیتی۔ اس سپردگی میں وہ محبت نہیں تھی، وہ بے اختیاری نہیں تھی جو دلوں کو ایک ہی تال پر محور ایک رقص کر دیتی تھی۔ یہ قربت فقط ایک مجبوری تھی اور اس سپردگی میں فقط خوف پناہ تھا۔ اس کا بڑا ہوا بازو سمٹ گیا تھا۔ پل پر میں تمام جذبات بھاپ بن کر اڑ گئے۔ اسے پیچھے ہٹا کر وہ اٹھا اور جا کر کھڑکی کے دونوں پٹ بند کر کے چٹکنی لگا دی۔ کڑکتی بجلی کی چمک کی روشنی کا راستہ بند ہوا تو کمرہ مکمل تاریکی میں ڈوب گیا۔ نوفل نے سائڈ ٹیبل کے دراز میں ہاتھ مار کر لائٹر جلا دیا۔ وہ اب گھٹنوں میں منہ دیے بیٹھے تھی۔ اب اگر ساری رات موسم بگڑا رہا تو کیا آپ یوں ہی تماشا لگائے رکھیں گی؟ اس کے لب و لہجے کی رات کے اس پل صبا کی ذرا سی بے احتیاطی اس کی تمام تر حساسیت کو جھنجھوڑ کر رکھ گئی تھی۔ مجھے بہت ڈر لگتا ہے اس موسم سے، اس نے چہرہ اوپر اٹھاتے ہوئے بھیگے لہجے میں کہا۔ لائٹر پر پر اسرار سی زرد روشنی میں وہ زیادہ دیر تک اس کی آنسو بھری آنکھیں نہیں دیکھ پایا تھا کہ لائٹر بجھ گیا۔ روشنی کریں پلیز، وہ مضطرب ہو اٹھی۔ نوفل جھنجھلایا تھا۔ اتنی نازک لگتی تو نہیں ہیں آپ۔ وہ لائٹر جلا کر اٹھا اور سامنے موجود پرانی طرز کے آتش دان کی طرف دیکھا۔ وہیں صبح کارنس پر اس نے آدھ جلی موم بتی پڑی دیکھی تھی، وہ جلا کر لائٹر بجھا دیا۔ ڈر بھی تو انسانوں ہی کو لگا کرتا ہے۔ وہ اب قدرے سنبھل کر جیسے اپنی صفائی پیش کر رہی تھی۔ اچھا، بہت نئی خبر ہے میرے لیے۔ نوفل کا انداز تمسخر لیے ہوئے تھا جو کم از کم صبا کو تو اوجھل لگا۔ کوئی آپ کی طرح نڈر نہیں ہوتا، بے خوفی ان میں ہوتی ہے جن کے اندر ڈر چھپے ہوئے نہ ہوں۔ سائڈ ٹیبل کے دراز سے سگریٹ کا پیکٹ نکالتے ہوئے وہ بہت پرسکون انداز میں کہہ رہا تھا۔ پھر بیڈ سے ٹیک لگائے نیم تراس کیفیت میں بیٹھ کر سگریٹ نکال کر لبوں میں دبائی اور لائٹر سے اسے آگ لگا دی۔ وہ جو اس کے لفظوں کے معنی مطلب سمجھنے کی کوشش میں غلطاں تھی، بے ارادہ ہی سے دیکھنے لگی۔ وہ آرام سے سگریٹ کی کش لگا رہا تھا جیسے اب کافی دیر تک جاگنے کا ارادہ ہو۔ پہلی بار صبا کو اس کی سگریٹ پینے پر غصہ نہیں آیا تھا۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں آپ سے ڈرتی ہوں تو آپ سراسر غلط سوچتے ہیں۔ کافی دیر کے بعد اس نے مضبوط لہجے میں کہا تو وہ سگریٹ کی راکھ فرش پر جھاڑتا اسے دیکھنے لگا۔ موم بتی کی کمزور سی زرد روشنی میں وہ اسے پہلے سے بہت خوفزدہ لگی تھی، ابھی چند لمحے پہلے والی صبا سے بالکل الگ۔ میں نے آپ کو کبھی نہیں ڈرایا اور نہ ہی عورتوں پر خوامخواہ کا رعب رکھنے کی کوشش کی ہے۔ آپ سے بھی میں نے اول روز اسے کہہ دیا تھا کہ آپ بلا خوف و خطر جو چاہیں فیصلہ کر سکتی ہیں۔ وہ رسان سے کہہ رہا تھا۔ صبا کا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ کتنی آسانی سے وہ اتنی بڑی بات کہہ جاتا تھا جسے سوچنے میں صبا کو شاید زمانے لگ جاتے۔ مجھے محبتوں کو مان دینا آتا ہے
نوفل، میں نے اس گھر میں پرورش پائی ہے جہاں کا ہر مکین ایک دوسرے کے اندر بستا ہے۔ محبت ہمیشہ سے میرا دین، میرا ایمان رہی ہے۔ میں کسی بھی تعلق کو بے وجہ سے پروان چڑھانے پہ یقین نہیں رکھتی، مگر بہت ساری محبتوں کو کرائسس سے بچانے کی خاطر مجھے یہ ذلت بھی گوارا ہے۔ مجھے آپ کی چاہت یہاں لائی تھی، خواہاں کا مقصد کچھ بھی رہا ہو، مگر اب میں یہاں اپنی مرضی سے رہ رہی ہوں، کیونکہ میں اپنے بھائی کا گھر برباد نہیں کر سکتی اور نہ ہی نگین نے میرا کچھ بگاڑا ہے۔ ہاں، مگر آپ کی طرف میرے بہت سے قرض نکلتے ہیں۔ چاہت، وہ دفتن تن سے ہنس دیا تھا، پھر جھک کر سرخی مائل فرش پر سگریٹ مسل کر سیدھا ہوا بیٹھا۔ بول ہے آپ کی محترمہ، مجھے کبھی بھی کسی بھی دور میں آپ کی چاہت نہیں رہی، اور خواہاں کے مفروضوں کو سوچ کر اپنا دماغ مت تھکائیں۔ میں سونا چاہتا ہوں، اگر آپ کو نیند نہیں آ رہی تو باکوشی باہر جا کر موسم انجوائے کر سکتی ہیں، وہ بے رکی سے کہہ رہا تھا۔ پھر وہ اپنی جگہ پر لیٹ گیا اور آنکھوں پر بازو رکھ لیا، مگر وہ کسی اور ہی دھیان میں تھی۔ یہ مفروضے نہیں ہیں، ہاں، مگر یہ سچ ہے کہ فطری طور پر میں نے بھی اس پرپوزل کے بعد آپ کے بارے میں سوچا تھا۔ تب مجھے لگا کہ آپ کی آنکھیں سچ کہتی ہیں۔ وہ ایک سچے آدمی کی آنکھیں تھی۔ اب تو آپ کی آنکھیں بھی آپ کے لفظوں کا ساتھ نہیں دیتی ہیں۔ کسی دھیان میں ڈوبی آواز نوفل احمد کو ساکت کر گئی۔ کتنی ہی دیر اس کی سوچوں کے تانے بانے اسی آواز کے معنی و مطلب میں الجھے ہوئے تھے۔ پھر اس نے دھیرے سے بازو ہٹا کر دیکھا تو وہ چادر اوڑھے دوسری جانب کروٹ لیے لیٹ چکی تھی۔ کاش کہ صبا میر، تم بھی اتنی ہی سچی اور خالص ہوتی تو میں اپنی نظر انتخاب پر ذرا بھی نہ پچھتاتا۔ اپنے پورے کھرے پن کے ساتھ مجھے ملتی تو میں آج اپنے پیار کی برکھا میں تمہیں یوں شرابور کرتا کہ اس موسم کا ڈر تمہارے قریب بھی نہ پھٹکتا۔ اس کمرے میں اجنبیت کی بجائے محبت بھری سرگوشیاں رقص کرتی۔ میری محبت تمہیں ایسا روپ عطا کرتی کہ تم اپنے ہونے پر نازاں ہوتی، مگر کاش کہ اس کے دل میں پھر سے سگریٹ کی طلب جاگی تو وہ لائٹر اور سگریٹ کا پیک لیے اٹھ کھڑا ہوا اور برآمدے میں چلا آیا، جہاں جالیوں کے پار موسم اپنی تمام تر شدت کے ساتھ پھنکا رہا تھا۔ بادلوں کی گرج، بجلی کی چمک اور گہرائی کی طرف بہتا پانی۔ وہ سگریٹ سلگا کر جالی کے قریب آن کھڑا ہوا۔ کچھ ایسا ہی شور اور شدت وہ اپنے اندر ہی محسوس کر رہا تھا۔ میں اکثر بیٹھی سوچتی ہوں، میری قسمت کا جو تارا ہے جانے کیسا اور کہاں ہے، جو میرے خوابوں میں آتے ہیں۔ مجھے سوچتا تو ہوگا، میں ہر چہرے میں اسے ڈھونڈتی ہوں، وہ بھی مجھے کھوجتا تو ہوگا۔ اسے پانے کی طلب بڑھتی ہوگی، وہ بھی آگ میں جلتا ہوگا۔ بے تابی دل حد سے سوا ہوتی ہوگی، بادلوں سے دور بھاگتا ہوگا، بے چینی سے سگریٹ سلگا کر راتوں کو جاگتا ہوگا، مجھے پکارنے کی خاطر کوئی نام لیتا ہوگا۔ میں اکثر بیٹھی سوچتی ہوں، واہ کیا بات ہے۔ وہ ڈائری تھامے باقاعدہ سر ڈھونڈ رہا تھا۔ اس قدر بےہودہ ہو تم واجدان، شرم نہیں آتی کسی کی پرسنل ڈائری پڑھتے ہوئے؟ ذرا دھیان سے، بڑا ہوں میں تم سے۔ اس نے ہاتھ اوپر کر کے ڈائری اس کی پہنچ سے دور کر کے تنبیہ انداز میں کہا۔ اب اس 6 فٹے کے آگے گڑیا سی ہمراہ کی کیا چلتی تھی؟ روحان سی ہوئی تو حرکتیں بھی بڑوں جیسی کیا کرو۔ کسی کی پرسنل ڈائری پڑھنا بہت گھٹیا حرکت ہے۔ انسان کو اپنے پرسنلز کو پرسنل ہی رکھنا چاہیے۔ اب میں تمہارے کمرے میں آیا تو میز پر یہ ڈائری کھلی پڑی دعوت عام دے رہی تھی، وہ مزے سے کہہ رہا تھا۔ ہمراہ دانت پیس کر رہ گئی۔ پھر بھی کسی کی چیز کو بنا اجازت ہاتھ لگاتے ہوئے تمہیں شرم آنی چاہیے۔ لو جی، شرم کاہے کی؟ بلکہ سارا قصور ہی تمہارا ہے۔ تمہیں کس نے حق دیا کہ کھلی ڈائری سامنے رکھ کر دوسروں کا، خاص طور پر مجھ جیسے شریف نوجوانوں کا ایمان آزماؤ؟ تم جس قدر شریف ہو یہ میں بہت اچھی طرح جانتی ہوں، ہمراہ نے تنزیہ سے کہتے ہوئے ڈائری لینے کی خاطر ہاتھ بڑھایا تو وہ ایک قدم پیچھے ہٹتا ہوا اطمینان بھری شرارت سے بولا، اب اس کثر نفسی سے کام مت لو۔ ابھی میں جا کر سب گھر والوں کو تمہاری یہ آزاد خیال نظم سناؤں گا تاکہ ان سب کو بھی پتا چلے کہ کیسی پائے کی شاعری اس گھر میں سکونت پذیر گمنائی کی زندگی گزار رہی ہے اور کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی۔ اور تو اور میرے پاپا جی کے موکل بھی معاملے کی تہہ تک نہیں پہنچ پائے۔ اس کا ارادہ جان کر ہمراہ چیخ ہی تو اٹھی، سر توڑ دوں گی تمہارا۔ اوفو، ناراض مت ہو یار، تمہارے فائدے کے لیے تو کہہ رہا ہوں۔ اس سے گھر والوں کو تمہارا آئیڈیل ڈھونڈنے میں آسانی رہے گی اور انشاءاللہ دسمبر تک تایا جان تمہیں رخصت بھی کر دیں گے۔ وہ بظاہر بہت دوستانہ انداز میں کہہ رہا تھا، مگر ہمراہ جانتی تھی کہ ذرا سی بھی نرمی دکھانے کے بعد وہ ایسا کر بھی سکتا ہے۔ بکواس مت کرو بچی، ڈائری دو مجھے۔ وہ غصے سے بولی تو اب کی بار اس نے شرافت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ڈائری واپس کر دی۔ بائی دا وے، یہ اتنی پھٹیچر سی شاعری کس بد نصیب کے لیے کی ہے تم نے؟ وہ بڑے دوستانہ انداز میں پوچھ رہا تھا۔ ہمراہ کا جی چاہا ڈائری اس کے سر پر دے مارے۔ کسی کے لیے بھی ہو مگر تمہارے لیے ہرگز نہیں تھی، بے رکی سے کہا۔ تھینک گوڈ، وہ فوراً ہی مشکور ہوا تھا۔ میں کہاں تمہاری نظم کے ہیرو کی طرح سگریٹ پی کر یہ کلیجہ سیاہ کرتا رہتا یا گلی گلی پاگلوں کی طرح تمہارا نام پکارتا۔ واجدان، اب تم یہاں سے دفع ہو جاؤ، اس کا ضبط جواب دینے لگا تھا۔ چلا جاتا ہوں یار، میں تو تمہارے پاس ایک چھوٹے سے کام کے لیے آیا ہوں۔ وہ تو راستے میں تمہاری ڈائری نے میرا ایمان خراب کر دیا، وہ مسکین انداز میں کہتا ابھی بھی اس کی ڈائری کو دیکھ رہا تھا جسے وہ اپنی کتابوں کے نیچے رکھ چکی تھی۔ اس کی نظر
نظر کا محور جانتے ہوئے وہ غیر محسوس کن طریقے سے کتابوں کی طرف پشت کیے اس کے آگے دیوار بن کر کھڑی ہو گئی۔ تو تم اپنا یہ چھوٹا سا کام اپنی جھنڈے والی سرکار کے موکلوں سے کیوں نہیں کروا لیتے جو انہوں نے تمہیں خدمت گار کے طور پر دے رکھے ہیں؟ لو بھلا، ان سے ایسے چھوٹے چھوٹے کام کرواتا کیا میں اچھا لگوں گا؟ ان کے لیے تو میں بہت شاندار کام سوچ کے رکھ بیٹھا ہوں۔ ضرور میرا ہی کچھ برا سوچا ہوگا تم نے، تمہارا نہیں اپنا سوچا ہے اور بہت خوبصورت سوچا ہے۔ وہ اپنی شرارت سے چمکتی ذہین نظر اس پر جمائی دفتن مسکرایا تو وہ اکتا کر بولی، یہ خیالی پلاؤ پکانا بند کرو اور نکلو یہاں سے۔ پہلے کالج میں دماغ کھپا کر آئی ہوں اور گھر آتے ہی تم آ گئے ہو، مجھے نیند آ رہی ہے۔ پر اب تو تم بہت زیادتی کر رہی ہو، آج آپ بھی ہڑتال پر ہیں، بھابھی میکے جا چکی ہیں، میں تو تمہارے پاس فقط 5 کپ چائے کی فرمائش لے کر آیا ہوں۔ ہاں، اور تم نے سوچا ہوگا کہ ہمارا تو ضرور ہی تمہارے فضول قسم کے دوستوں کے لیے چائے بنائے گی، جو شاید ویسے تو میں بنا ہی دیتی، مگر میری پرسنل ڈائری کو چھیڑ کر تم نے جو صریحاً گناہ کیا ہے اس کی سزا کے طور پر ان سب کو اپنے گھر جا کر چائے پینا پڑے گی۔ وہ تو تمہارے ہاتھ کی بنی چائے پی کر بھی انہیں مل سکتی ہے۔ میرا مطلب ہے کہ میں نے کوئی ایسی غلطی نہیں کی، غلطی کہہ لو جس پر میں سوری کر سکتا ہوں، اور اگر تم کہو تو وجی پلیز گیٹ آؤٹ۔ ہمراہ نے کمال پہ مروتی کا مظاہرہ کیا تو اس کے تاثرات فوراً ہی بدل گئے۔ اوکے، تو میں ابھی جا کے سب کو تمہاری نظم سناتا ہوں۔ وہ کیا لکھا ہوا تھا؟ بے چینی سے سگریٹ سلگا کر رات جاگتا ہوگا اور مجھے پکارنے کی خاطر پھر دیکھنا دسمبر کے پہلے ہفتے میں تمہاری رخصتی عمل میں آ چکی ہوگی، وہ دمکانے والے انداز میں کہہ رہا تھا۔ خبردار جو یہ ساری بکواس کسی کے سامنے کی ہو تو میں تو کروں گا، اگر تم میرے دوستوں کے لیے چائے بنا دو گی تو، اس نے بڑی بے نیازی سے کہا تھا، اور بعد میں کبھی کسی کو نہیں بتاؤ گے کہ یہ میری شاعری ہے اور نہ ہی میرا مذاق اڑاؤ گے؟ وہ پوچھ رہی تھی، واجدان اسے یقین دلانے والے انداز میں بولا۔ کبھی بھی نہیں، بلکہ میں تو کسی کو شک بھی نہیں ہونے دوں گا کہ ایک عظیم شاعرہ کیسی گمنمائی کی زندگی بسر کر رہی ہے، اور اگر تم اپنے کہے سے مکر گئے تو میں ساری زندگی تمہارا کوئی کام نہیں کروں گی۔ وہ نروٹھے پن سے بولی تو واجدہ نے بمشکل ہونٹ بھینچ کر مسکراہٹ روکی، پھر اپنے لفظوں پر زور دیتے ہوئے بولا، اسٹیمپ لکھوا دوں؟ میں زندگی بھر تمہیں شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ خیر، اتنے فرما بردار تو تم کبھی بھی نہیں رہے ہو۔ ہمراہ ابھی بھی مشکوک ہی تھی۔ اگر تمہاری قسم کھاؤں تو پھر سے تمہیں کوئی وہم لگ جائے گا۔ اب تم چل کر چائے بنا دو، وہ خبیث میری جان کو رو رہے ہوں گے، یونیورسٹی سے سیدھے یہیں آ رہے ہیں ہم سب، اگر چائے کے ساتھ کچھ کھانے کو بھی ہو جائے تو برا نہیں مانیں گے۔ عاصم اور روحیل کو بھوک بھی لگ رہی ہے۔ وہ مزید پھیلا تو دروازے سے نکلتی ہمراہ ٹھٹک گئی۔ میں صرف چائے بناؤں گی، اسے باور کرایا تو وہ متاسفانہ انداز میں بولا، اب اتنے بڑے راز کو چھپانے کی اتنی کم قیمت؟ بہت گھٹیا ہو تم۔ اس کا مطلب پا کر سلگ کر کہتی وہ باہر نکل گئی۔ وہ ہنستا ہوا اس کے کمرے سے نکل کر ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ باقی کا ناول سننے کے لیے دیکھتے رہیے انفو ود انم، محبت دل پہ دستک، قسط نمبر 10، حصہ نمبر 3۔